Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. سورہ مریم بہت اہم سورہ مبارکہ ہے، اور بالکل اس کے شروع سے حضرت مریم سلام اللہ کا بہت خوبصورت قصہ انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے آئے گا۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر۔ اب آپ دیکھیں یہاں حروف مقطعات تو آئے ہیں، لیکن ایکسیپشن ہو گئی کہ یہاں حروف مقطعات کے بعد قرآن کی عظمت کا ذکر نہیں آیا، بلکہ بڑی کوئی خاص بات ہے جس کے ساتھ اللہ نے اس کو ریپلیس کیا ہے، اور وہ خاص بات کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام پر آپ کے رب کی رحمت ہوئی۔ اور وہ کیا رحمت تھی؟ اب یہ ذرا کیفیات دیکھیں۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا بڑی دھیمی سی آواز میں، دھیمی سی آواز۔ اچھا، یہ دھیمی سی آواز ہونے کی دو وجوہات۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ جو ایک خاص اٹیچمنٹ ہے، تنہائی میں، خلوت میں اللہ سے مانگنا، راتوں کی تاریکیوں میں مدھم آوازوں سے اللہ کے سامنے مانگنا، اس کا اپنا ایک لطف ہے۔ اور دوسری بات آپ کو یہ معلوم ہوگی کہ آگے حضرت زکریا علیہ السلام جو مانگنے لگے ہیں وہ اللہ اور بندے کے درمیان میں تو جسٹیفائیڈ ہے، لیکن اگر دنیا میں کوئی اور اس کو سن لیتا تو زکریا علیہ السلام کو پتہ نہیں کیسا خیال کرتا کہ یہ کیا مانگ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دنیا کو یہ دعا عجیب محسوس ہوتی، اس لیے بڑے خفیہ انداز میں، بڑے خلوت کے اندر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ قالا، اور کہنے لگے ربی انی ذہن العظم منی۔ اب آپ دیکھیے گا، پہلے اپنے رب کو اپنی عاجزیاں بتا رہے ہیں، اپنی کمیاں بتا رہے ہیں۔ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الراس شیبا، اور بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، اتنی عمر ہو گئی ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، ٹھیک، سر کے بال سفید ہو گئے، لیکن اے میرے رب، میں نے جب جب تجھے پکارا میں کبھی خالی جھولی لے کے واپس نہیں آیا، اس لیے آج میں تجھ سے مانگنے لگا ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میں اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں اپنے بعد، مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے رشتہ دار، کوئی انبیاء کے پاس مال ہوتا ہے جس پہ قبضے کا ڈر تھا، کوئی وراثت ہے جس پہ قبضے کا ڈر تھا، میرے رشتہ دار میرے بعد میری اس نبوت کے کام کو کیری فارورڈ نہیں کریں گے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے، ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، حکماء جواب دے چکے ہیں، اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، بوڑھے ہیں اور بانجھ ہیں اور اولاد کے پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، بس تو اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عطا فرما دے، تو کر سکتا ہے، تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ اسباب کے محتاج تو ہم ہیں، اللہ تو نہیں ہے، اللہ تو نہیں ہے، عمر کا محتاج اللہ تو نہیں ہے، سر کے سفید بالوں کا محتاج اللہ تو نہیں ہے، بانجھ پن کا محتاج اللہ تو نہیں ہے، تو یا اللہ تیرے لیے کچھ نہیں، تو اپنے پاس سے مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو وارث ہو میرا اور آل یعقوب کا۔ وارث سے یہاں کیا مراد ہے؟ علم کا وارث، میری اس ہدایت کا، میرے اس مشن کا وارث ہو۔ وَجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور اے میرے رب اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے۔ یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، جواب آیا اللہ کی طرف سے، اے زکریا ہم تجھے بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی، ایک بیٹے کی، جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ نام کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے، اللہ نے۔ لم نجعل له من قبل سمیا، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام پیدا نہیں کیا۔ یعنی ایک وہ کیفیت جو آج بھی ہمیں ہے نا کہ اللہ اولاد دے تو اس کا ایسا نام رکھیں جو پہلے کبھی کسی نے سنا ہی نہ ہو۔ اللہ نے کہا ہم نے تیرے بیٹے کا ایسا نام رکھا ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی کا نہیں رکھا گیا۔ قال ربی انا یکون لی غلام، اب وہی زکریا علیہ السلام جو کہہ رہے تھے اپنے پاس سے کر دے، انہوں نے پھر پوچھا اللہ وہ بیٹا ہوگا کیسے؟
وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی تو بانجھ ہے، وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عَتِيًّا، اور میں تو بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں۔ تو اب یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ آپ نے حکم دے دیا ہے ہوگا، میں یقین رکھتا ہوں ہوگا، لیکن ہوگا کیسے؟ کیا پروسیس ہوگا؟ قال كذلك، اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ قال ربك هو علي حين، تیرے رب نے فرما دیا ہے نا، اور تیرے رب کے لیے ایسا کرنا بڑا آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل کوئی نہیں۔ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، میں نے تجھے بھی پیدا کیا تھا جب تو کچھ بھی نہیں تھا۔ قال رب اجعل لي آیات، زکریا علیہ السلام نے کہا اچھا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ آپ بات نہیں کر سکیں گے لوگوں سے 3 راتوں تک تندرست ہونے کے باوجود بھی۔ فخرج علی قومہ من المحراب، بس وہ نکل کر آئے اپنی قوم کی طرف اپنے حجرے سے۔ فاوحى الیہم، اور ہم نے ان کی طرف وحی کیا، ان سبحوا بکرۃ، پھر اشارہ کیا انہیں، یعنی انہوں نے خود بھی اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر شروع کر دیا، اور اپنے قوم کو بھی اشارے سے یہ کہہ دیا کہ تم بھی کیا کرو، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ اپنے رب کی تسبیح کرو صبح میں بھی اور شام میں بھی۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ کتاب کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ۔ وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں دانائی عطا فرمائی۔ وحنانا من لدنا وزکات، اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے اور پاکیزگی اور نرم دلی عطا فرمائی۔ وکان تقیہ، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے۔ وبرم بوالدیہ، اور اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرنے والے تھے۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ وسلام علیہ یوم ولدا، سلام ہے اس دن پر جس دن یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ویوم یموت، اور جس روز وہ وفات پائیں گے۔ ویوم یبعث حیا، اور اس دن پر بھی سلام ہے جس دن اللہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیجئے کتاب میں مریم کا، سلام علیہا، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو گئی ایک ایسی جگہ کی طرف جو مشرق کی جانب تھی۔ فاتخذت من دونہم حجابا، پھر انہوں نے ان کی طرف سے پردہ اختیار کر لیا۔ فارسلنا الیہا روحنا، پھر ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو بھیجا، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ حضرت مریم سلام علیہا کی والدہ جب حاملہ تھیں تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ مجھے جو تو اولاد دے گا، اور ایکسپیکٹڈلی کیا ہوتا ہے کہ بیٹا ہوگا، تو میں اس کو تیرے دین کے راستے میں لگاؤں گی۔ اور جب وہ یعنی ڈیلیوری ہوئی تو بیٹی تھی، تو حضرت مریم سلام اللہ کی والدہ نے کہا کہ میں اس کا نام مریم رکھوں گی، اور چونکہ میں نے اللہ سے یہ نظر مانی تھی کہ میں اس کو اللہ کے دین کے کام میں لگاؤں گی، لہٰذا میں اپنی بیٹی کو بھی اس کام میں لگاؤں گی۔ لیکن چونکہ بیٹوں کا اور بیٹیوں کا بہرحال ایک دائرہ کار مختلف ہے دین کا کام کرنے کا، بچے تو باہر بھی جائیں گے، وہ تو مدرسے بھی جائیں گے، وہ تو یعنی دین کا کام باہر معاشرے میں رہ کر کریں گے، بچیوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے دیکھا کہ انہی کے خاندان میں حضرت زکریا علیہ السلام موجود تھے، یہ اللہ کے پیغمبر تھے، بہت نیک آدمی تھے، انہیں حضرت مریم سلام علیہا کی کفالت جو ہے ان کی والدہ نے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمہ کر دی۔ اب یہ ہم پہلے پڑھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ انہوں نے حجرے میں رکھا ہوا تھا حضرت مریم سلام علیہا کو، اور اسے وہ لاک کرتے تھے باہر سے، اور جب وہ لاک کھول کر اندر آتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ حضرت مریم سلام علیہا کے پاس بے موسم کے پھل موجود۔ وہ بڑی حیران ہوتے تھے کہ یہ کہاں سے آئے، اور پھر وہ پوچھتے تھے، اور حضرت مریم سلام علیہا فرماتی تھی یہ میرے رب کی طرف سے میرے لیے رزق ہے۔ بند کمرہ ہے، مریم علیہ السلام علیہ باہر نہیں جا سکتی، اور باہر سے کوئی اندر نہیں آ سکتا، اور وہاں پر کوئی ڈیلیوری لے کے آنے والا نہیں ہے، کوئی یعنی پوسٹ مین نہیں ہے، کوئی کچھ پارسل لے کے آنے والا، کوئی آن لائن آرڈر کی سہولت بھی میسر نہیں ہے، اور وہاں پھل پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے رزق پڑا ہوا ہے۔ بہرحال یہ ایک معجزانہ معاملہ تھا۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے سوچا کہ اگر اللہ ایک معجزے کے تحت وہ مریم کو بند کمرے میں رزق دے سکتا ہے تو مجھے میرا اللہ اس بڑھاپے میں اور میری بیوی کے اس بانجھ پن میں اللہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے دعا کی اور اللہ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دیا، ابھی ہم نے پڑھا۔ اب یہی حضرت مریم سلام علیہ، یعنی یہ بند کمرے کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ رزق فراہم کر رہے ہیں، ان کے لیے پھل آ رہے ہیں، سب کچھ آ رہا ہے، میوے آ رہے ہیں۔ تو
ان کو یقین تھا یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب یہ گئی جنگل کی طرف، اور یہ اتنی پاک باز خاتون تھیں، اتنی پردہ دار خاتون تھیں، اللہ نے ان کے حجاب کا ذکر کیا ہے قرآن میں، کہ انہوں نے وہاں جنگل میں جا کر، جہاں خلوت ہے، جہاں آبادی نہیں ہے، جہاں کوئی دیکھنے والی، وہاں بھی انہوں نے کیا کیا؟ حجاب کیا، پردہ کیا۔ فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو بھیجا، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو۔ فتمثل لها بشرا سویا، تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل اختیار کر لی۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو ان کی اصل حالت میں دیکھا تھا، تو اس وقت ان کے 600 پر تھے۔ کتنے؟ 600۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا تو پورا آسمان، ساتوں آسمان بھر گئے تھے ان سے، تو اس اعتبار سے وہ تو انسانی شکل میں آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ کے پاس، اور گمان یہی گزرتا تھا کہ یہ انسان ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جب وہ فرشتے آئے انسانی شکل میں، تو پہلی نظر میں پہچان نہیں پایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ فرشتے ہوں، تو انہوں نے کھانا وانا بنا کے دسترخوان پہ رکھ دیا۔ جب وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ یہ پتہ نہیں کیوں کھانا نہیں کھا رہے، پھر انہوں نے بتایا ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ تو یہ انسانی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں حضرت مریم سلام علیہ کے پاس۔ قالت، اب یہ دیکھیے گا، یہ ایک ایک لفظ حضرت مریم سلام علیہ کی پاک بازی پر، ان کے تقدس پر گواہی بہت بڑی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منکا، مریم سلام اللہ نے کہا، اب جب انہیں ایک ان نون آدمی کو وہاں دیکھا جو ان کا محرم نہیں تھا، انہوں نے فوراً، اور خلوت ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو حضرت مریم سلام اللہ نے کہا بے شک میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقی، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرنا۔ قال، جبرائیل علیہ السلام نے کہا انما انا رسول ربک، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں فرشتہ ہوں، لاہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کر دوں۔ اب یعنی پہلے وہ یہ پریشان تھی کہ جنگل ہے اور خلوت ہے اور یہاں کوئی موجود نہیں ہے، تو یہ آدمی پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ انہیں پہلے اپنی عزت کی فکر تھی، ایک طرف جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ریلیکس کیا کہ نہیں میں فرشتہ ہوں، مجھے اس طرح کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں، گھبراؤ نہیں، لیکن ساتھ ہی کہا میں آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اب یہ حضرت مریم سلام اللہ کے لیے اور زیادہ سرپرائزنگ بات تھی اور پریشان کن بات تھی۔ قالت انا یکون لی غلام، فوراً مریم سلام اللہ کا مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کبھی کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے۔ یہ ہے ان کی پاک بازی، یہ ہے ان کا تقدس، مجھے تو کبھی کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا۔ ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ قال کذالک، یعنی اتنا یہ ان کی حیا، ان کی شرم، ان کی پاک بازی اتنی زیادہ تھی کہ انہیں پہلے معلوم تھا، انہیں یقین تھا کہ بند کمرے میں جو اللہ انہیں رزق عطا فرما سکتا ہے وہ انہیں بغیر شوہر کے بیٹا بھی عطا فرما سکتا ہے، لیکن اپنے تقدس کا، اپنی پاک بازی کا اتنا خیال تھا انہوں نے کہا مجھے بیٹا کہاں سے ہوگا، یہ تو کیسے پاسبل ہے؟ قال کذالک، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب نے کہہ دیا ہے ایسا ہوگا، اور آپ کے رب کے لیے بڑا آسان ہے، مشکل کوئی نہیں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہم اسے اپنی طرف سے رحمت بنا دیں گے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک ایسا کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ، پھر مریم سلام علیہا حاملہ ہو گئی اس بچے سے۔ فانتبذت به مکانا قصیا، تو وہ الگ چلی گئی ان کے ساتھ ایک دور کی جگہ پر۔ فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، پھر وہ جب درد اٹھا ہے تو وہ انہیں ایک کھجور کے تنے کے قریب لے آیا۔ قالت، کیا الفاظ، حضرت مریم سلام اللہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی۔ لوگ مجھ پر کیسی کیسی باتیں بنائیں گے، میں یہ اتنی تکلیف برداشت کر کے حمل کی، میں یہاں سے جاؤں گی اور پھر لوگوں کی بھی، یعنی جو دی جانے والی تکلیف ہے اس کو بھی برداشت کروں گی، لوگوں کے تانے بھی سنوں گی، میرے دامن پر لوگ کیچڑ بھی اچھالیں گے۔
کاش یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری ہوئی تھی، لوگوں کو یاد بھی نہ ہوتا کہ کوئی مریم ہوا کرتی تھی۔ فناداها من تحتها، انہیں فرشتے نے ان کے نیچے سے پکارا، اللہ تحزنی، آپ غمگین نہ ہوں، قد جعل ربک تحتک سریا، آپ کے رب نے آپ کے لیے ایک چشمہ جاری فرما دیا ہے آپ کے نیچے سے، وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اپنی طرف اس کھجور کے تنے کو ہلائیں، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، آپ پر آپ کا رب پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا، پکی ہوئی کھجور۔ آپ اللہ کے حکم پہ عمل درآمد کرے جائیں۔ آپ کی دو بیسک ضروریات ہیں، پہلی ضرورت کیا ہے؟ کھانا، اور دوسری ضرورت کیا ہے؟ پینا۔ ٹھیک، اللہ نے آپ کے لیے پانی بھی مہیا کر دیا، آپ کے لیے اسپیشل اللہ نے یہاں سے پانی نکالا ہے، کوئی بور نہیں کرنا پڑا، اور کوئی کئی 100 فٹ زمین کو کھودنا نہیں پڑا، اور اللہ نے آپ کے لیے پانی چلا دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کھانے کی ضرورت ہے، یہ آپ اس کھجور کی کہ اس کی جو تنا ہے اس کو ہلائیں، اللہ آپ پر پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، تو آپ کھائیے اور پیجئے، وَقَرِّ عَيْنَا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے اس بچے کو دیکھ کر جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اس خوبصورت اولاد کو دیکھ کر جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ رکھی ہے، اس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈا کریں۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر آپ انسانوں میں سے کسی کو دیکھیں، یعنی جس کی سب سے زیادہ پریشانی ہے کہ لوگ کہیں گے یہ تو کہاں سے لے آئی بچہ بھائی، فَقُولِي، تو آپ کہیے اشارے سے، انی نظرت للرحمن صوما، بے شک میں نے رحمان کے لیے روزے کی نیت کی ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی امتوں میں چپ کا روزہ بھی ہوا کرتا ہے، روزہ رکھ لیا تو اس میں بولنے کی گنجائش بھی نہیں ہے، تو آپ صرف اشارہ کر کے بتا دیں کہ یہ بس میں نے بولنا نہیں۔ فأتت به قومها تحملہ، پھر مریم سلام علیہ نے اس بچے کو اٹھایا اور اس کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آ گئی۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، کچھ نہیں پوچھا، بس مریم کے ہاتھ میں ایک بچے کو پکڑا ہوا دیکھا، انہوں نے فوراً کہا مریم تو نے بڑی عجیب حرکت کی ہے، یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن، اس کے یعنی ان کے نسب کو سنا سنا کر، ان کے خاندان کے نیک لوگوں کا تذکرہ کر کر کے، او تو ہارون کی بہن تھی، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارے والد کوئی برے آدمی نہیں تھے، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی کوئی بدکار عورت نہیں تھی، تو کس پہ چلی گئی؟ یہ کیا گناہ کر کے آ گئی ہے؟ یہ کیا بدکاری کر کے آ گئی ہے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم سلام اللہ نے کیا کیا، یعنی ان کے دل کی آپ سوچیں نا، ایک اتنی پاکباز خاتون کے اوپر جب ان کے دامن پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہو تو اس کا کیا حال ہوگا، لیکن بہرحال اللہ کا حکم تھا جواب نہیں دینا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے گود میں بچہ پکڑا، اس کی طرف اشارہ کیا، میں چپ ہوں، میں نہیں بولوں گی، ادھر اس کی طرف، اس سے بات کرو، اس سے میں نہیں بولوں گی، میں چپ۔ یعنی آپ اندازہ کریں وہ اتنے غصے سے بھرے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے حضرت مریم نے پہلے ایسے رکھا ہوگا میں چپ ہوں، اور پھر ادھر اشارہ کیا ہوگا اس سے بات کر لو، انہیں اور غصہ آیا، بسانو بیوقوف سمجھا ہے، ایک پہلے گناہ کر کے آ گئی ہے، اوپر سے بول نہیں رہی، جسٹیفائی نہیں کر رہی، اپنا کیس نہیں لڑ رہی، اور اوپر سے ہم بچے کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ اس گود میں پڑے ہوئے بچے سے بات کریں ہم۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم گود میں پکڑے ہوئے بچے سے ہم کیسے بات کریں؟ قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں، انی عبد اللہ، فرمایا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنا۔ پہلا کلمہ، پہلا جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں کیا بولا تھا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جو اللہ کا بندہ ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلا جملہ یہ نکلا، معلوم تھا کہ ان کی قوم ان کے معجزات دیکھ کر کیا کرے گی، ان کو خدا سمجھنا شروع کر دے گی، ان کو کہ اچھا اس کا باپ نہیں ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے، معاذ اللہ۔ اس لیے پہلا جملہ نکلوایا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔
आतानी अल किताब, उसने मुझे किताब अता की, वजअलनी नबिया, और मुझे नबी बनाया है, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और मुझे बाबरकत बनाया जहाँ कहीं भी मैं हूँ, वअौसानी बिस्सलाति वज़्ज़का, और मुझे वसीयत की नमाज की और ज़कात की, मा दुम्तु हय्या, जब तक मैं जिंदा रहूँ, न नमाज छोड़ूं न ज़कात छोड़ूं, वबर्रम बिवालिदती, और मैं अपनी वालिदा के साथ हुस्न सलूक करने वाला हूँ, वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया, और अल्लाह ने मुझे सरकश और नामुराद नहीं बनाया, वस्सलामु अलैया यौमा वलिदतु, और सलामती है मुझ पर जिस रोज़ में पैदा किया गया, व यौमा अमूत, और जिस रोज़ में वफ़ात पा जाऊँगा, व यौमा उबअसु हय्या, और जिस रोज़ में ज़िंदा करके उठाया जाऊंगा। ये बात ज़हन में रखिएगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ये इन 3 दिनों में सलामती भेजी गई है। किन 3 दिनों में? जिस दिन वो पैदा हुए, और जिस दिन उन्हें मौत आएगी, और तीसरा दिन जिस दिन उन्हें दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा। ये ज़हन में रखिएगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इन 3 दिनों में से सिर्फ पहला दिन आया है अभी तक, बाकी दोनों दिन नहीं आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर मौत तारी नहीं हुई, उन्हें उठाया गया आसमान की तरफ, वो फिर वापस आएंगे और फिर अपनी बकिया जिंदगी गुजारेंगे और फिर तबई मौत वफात पाएंगे। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये हैं ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। मैंने पहले भी आपको नोट कराया था कि किसी नबी के साथ उसका हसब नसब नहीं कुरान में बयान हुआ। इब्राहिम बिन आजर कहीं नहीं लिखा हुआ, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहीं नहीं लिखा हुआ, मूसा बिन इमरान कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा वहां नोट करें कि अल्लाह फरमाएंगे ईसा इब्न मरियम। ये इसलिए वाज़े करने के लिए है कि आम तौर पर इब्न के लफ्ज़ के साथ निस्बत बाप की लगा करती है। मूसा के साथ इब्न का लफ्ज़ लगाएंगे तो निस्बत आएगी मूसा बिन इमरान, लेकिन यहाँ नहीं, इसलिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं थे, इसलिए अल्लाह ने उनकी निस्बत उनकी वालिदा के साथ जोड़ी है। ईसा इब्न मरियम, ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये ईसा बिन मरियम है। क़ौल हक़ लज़ी फ़ीही यमतरून, ये सच्ची बात है जिसमें लोग झगड़ रहे हैं। Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.